1997 میں یمن میں عورتوں کے خلاف ناموس کے نام پر تشدد ایک سنگین مسئلہ بن چکا تھا۔ انسانی حقوق کی متعدد رپورٹس کے مطابق اس سال تقریباً 400 خواتین اور لڑکیوں کو مبینہ طور پر خاندان کی عزت بچانے کے لیے قتل کیا گیا۔ اسی دور میں مصر میں بھی درجنوں عورتوں کو ان کے اپنے خاندان کے مردوں نے محض اس شبہ پر قتل کر دیا کہ انہوں نے معاشرتی یا مذہبی روایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں اردن میں ناموس کے نام پر قتل کے واقعات نمایاں طور پر سامنے آئے۔ 2000 سے 2010 کے درمیان 50 سے زائد قتل ریکارڈ پر آئے، جن میں اکثر مجرموں کو عدالتوں سے نرم سزائیں ملیں یا وہ معاشرتی دباؤ کے باعث بری ہو گئی۔ اسی طرح لیبیا اور فلسطینی علاقوں میں بھی ایسے جرائم میں اضافہ ہوا، خاص طور پر جب عورتیں اپنی مرضی سے شادی کرنے کی کوشش کرتی تھیں یا جنہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد مار دیا جاتا تھا۔ 2002 میں برطانیہ میں ناموس کے نام پر پہلا باضابطہ مقدمہ سامنے آیا جب 16 سالہ ہیشو یونس کو اس کے والد نے مغربی طرز زندگی اپنانے پر قتل کیا۔ عدالت نے والد کو عمر قید کی سزا سنائی، جو برطانیہ میں اس نوعیت کا پہلا عدالتی فیصلہ تھا۔ 2004 میں ایران کے صوبہ خوزستان میں 54 سے زائد خواتین قتل ہوئیں، جن میں سے اکثر کیسز کو ناموس کے تحت دیکھا گیا۔ 2010 سے 2014 کے درمیان ایران میں 8000 کے قریب عورتوں کو قتل کیا گیا، جنہیں حقوق نسواں کی تنظیموں نے صنفی بنیاد پر کیے گئے قتل قرار دیا۔ 2005 میں جرمنی میں خاتون سوریجو کو اس کے بھائی نے اس لیے قتل کیا کہ وہ آزادانہ زندگی گزار رہی تھی۔ عدالت نے اسے عورت کے خلاف صنفی تشدد پر مبنی جرم قرار دیا اور قاتل کو سزا سنائی۔ 2007 میں بیلجیم میں سعدیہ شیخ کو غیر روایتی شادی کی کوشش پر قتل کر دیا گیا اور عدالت نے والدین اور بھائی کو مجرم قرار دیا۔ 2006 سے 2010 کے درمیان عراق میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 12,000 سے زائد خواتین یا تو ناموس کے نام پر قتل ہوئیں یا انہیں خودکشی پر مجبور کیا گیا۔ شام میں بھی جنگ کے دوران جنسی تشدد کے بعد عورتوں کے قتل کے واقعات بڑھے، جن میں سے بیشتر رپورٹ ہی نہ ہو سکے۔ 2012 میں افغانستان میں عورتوں پر تشدد کے 240 سے زائد واقعات سامنے آئے، جن میں 39% شوہر، 15% بھائی اور 9% والدین قاتل نکلے۔ ان میں سے کئی معاملات کو قبائلی فیصلوں یا شرعی عدالتوں کے ذریعے نمٹایا گیا۔ 2020 میں ایران میں 14 سالہ رومینہ اشرفی کو اس کے والد نے اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور عالمی سطح پر غم و غصے کا باعث بنا، مگر عدالت نے والد کو صرف 9 سال قید کی سزا سنائی۔ 2022 میں 17 سالہ مونا حیدری کو اس کے شوہر نے قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر سڑک پر لے گیا، جس پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ 2023 اور 2024 میں ایرانی روزنامہ شرق نے رپورٹ کیا کہ ہر 4 دن بعد ایران میں ایک عورت اپنے ہی خاندان کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے۔ 2024 میں 133 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ ہنگاؤ تنظیم کے مطابق کم از کم 186 عورتیں ناموس کے نام پر قتل ہوئیں۔ 2025 میں 17 سالہ فاطمہ سلطانی کو اس کے والد نے چھریوں کے وار سے قتل کر دیا اور بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ 2020 میں شائع جریدہ لینسٹ کی تحقیق کے مطابق کووڈ کے دوران دنیا بھر میں عورتوں کے خلاف گھریلو تشدد اور ناموس کے نام پر قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا، کیونکہ معاشی دباؤ، تنہائی اور بے روزگاری نے اس بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ عالمی ادارہ انویسٹیگیٹ آنر کلنگ کے مطابق 2020 میں دنیا بھر میں تقریباً 5,000 عورتیں ناموس کے نام پر قتل ہوئیں، جن میں سب سے زیادہ پاکستان اور بھارت میں 1,000، سعودی عرب میں 600، ایران میں 450، یمن میں 400، بنگلہ دیش میں 260، عراق میں 150 اور مصر میں 100 کے قریب واقعات رپورٹ ہوئے۔ یہ تمام واقعات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ناموس کے نام پر قتل کسی ایک ملک یا مذہب کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایک عالمی سماجی بحران ہے جس کی جڑیں گہری ثقافتی، معاشرتی اور قانونی پیچیدگیوں میں پیوست ہیں۔ اس سنگین مسئلے کے خاتمے کے لیے مؤثر قانون سازی، عدالتی اصلاحات، تعلیم اور انسانی حقوق کی بنیاد پر شعور بیدار کرنے کی فوری ضرورت ہے، تاکہ عورت کی جان، عزت اور اختیار کو حقیقی معنوں میں تحفظ فراہم کیا جا سکے۔